میرے دوستو، مسند احمد کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گزشتہ زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کے یہاں جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے، مجھے کسی بچے کو سونپ دو تو میں اسے جادو سکھا دوں۔ چنانچہ ایک ذہین لڑکے کو تعلیم دینے لگا۔ لڑکا اس کے پاس جاتا تو راستے میں ایک راہب کا گھر پڑتا، جہاں وہ عبادت میں اور کبھی وعظ میں مشغول ہوتا۔ یہ لڑکا بھی کھڑا ہو جاتا اور اس کے عبادت کے طریقے کو دیکھتا اور وعظ و نصیحت کو سنتا۔ آتے جاتے یہاں رک جایا کرتا تھا۔ جب وہاں رکتا تھا تو جادوگر کے یہاں جانے میں دیری ہوتی تھی، اور جب وہاں دیری ہوتی تھی تو وہ جادوگر اسے مارتا تھا، اور جب وہاں سے وہ اپنے ماں باپ کے گھر پر جاتا تھا تو وہاں پہ بھی دیری ہوتی تھی تو ماں باپ بھی اسے جو ہے مارتے تھے۔ ایک دن اس بچے نے راہب کے سامنے اپنی شکایت بیان کی کہ میرے ساتھ میں اس طرح سے ہو رہا ہے۔ راہب نے کہا کہ جب جادوگر تجھ سے پوچھے کیوں دیری ہو گئی تو کہہ دینا کہ گھر والوں نے روک لیا تھا، اور گھر والے اگر پوچھے کیوں دیری ہو گئی تو کہہ دینا کہ جادوگر نے مجھے روک لیا تھا۔ یوں ہی ایک زمانہ گزر گیا کہ ایک طرف تو وہ جادو سیکھتا تھا، دوسری جانب کلام اللہ اور دین سیکھتا تھا۔ ایک دن یہ دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک زبردست ہیبت ناک جانور پڑا ہوا ہے، لوگوں کی آمد و رفت بند کر رکھی ہے، ادھر والے ادھر اور ادھر والے ادھر نہیں آ سکتے، اور سب لوگ ادھر ادھر حیران و پریشان کھڑے ہیں۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ آج موقع ہے کہ میں امتحان کر لوں کہ راہب کا دین خدا کو پسند ہے یا جادوگر کا۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر اس پر مارا کہ خدایا، اگر تیرے نزدیک راہب کا دین اور اس کی تعلیم جادوگر کے امر سے زیادہ محبوب ہے تو اس جانور کو اس پتھر سے ہلاک کر دے تاکہ لوگوں کو اس بلا سے نجات ملے۔ پتھر کے مارتے ہی وہ جانور جو ہے مر گیا اور لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ پھر اس بچے نے راہب کو خبر دی کہ میرے ساتھ میں اس طرح سے معاملہ ہوا، تو اس راہب نے اسے پیار سے کہا، پیارے بچے، تو مجھ سے افضل ہے، اب خدا کی طرف سے تیری آزمائش ہوگی، اگر ایسا ہوا تو کسی کو میری خبر نہ کرنا۔ اب اس بچے کے پاس حاجت مند لوگ آنے جانے لگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا میں ایسی تاثیر رکھی تھی کہ اس کی دعاؤں کی وجہ سے اندھے لوگ، کوڑی لوگ، جذامی لوگ اور ہر قسم کے بیمار اچھے ہونے لگے۔ بادشاہ کا ایک نابینا وزیر تھا، اس کے کان میں بھی جب یہ آواز پڑی تو وہ بھی بڑے تحفے تائب لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اگر تو مجھے شفا دے دے تو یہ سب میں تجھے دے دوں گا۔ اس نے کہا کہ شفا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا دینے والا تو اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اگر تو اس پر ایمان لانے کا وعدہ کرے تو میں اس سے دعا کروں۔ وزیر نے اقرار کیا کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو ایمان لاؤں گا۔ بچے نے اس وزیر کے لیے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کرتے ہوئے وزیر کو شفا دے دی، اور اس وزیر کی آنکھیں اچھی ہونے ہوئی۔ اس وزیر کی آنکھیں اچھی ہوئی۔ جب وہ وزیر بادشاہ کے دربار میں آیا اور جس طرح اندھا ہونے سے پہلے کام کرتا تھا کرنے لگا، لیکن اس کی آنکھیں جو ہے روشن تھی۔ بادشاہ کی نظر پڑی تو تعجب سے پوچھا کہ تجھے آنکھیں کس نے دی؟ اس وزیر نے کہا کہ میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا ہاں یعنی میں نے؟ وزیر نے کہا نہیں، میرا رب اور تیرا رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا، تو کیا میرے سوا تیرا کوئی اور رب بھی ہے؟ وزیر نے کہا کہ ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ عز و جل ہے، جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے۔ اب اس نے اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ جب وزیر نے اس طرح سے کہا تو بادشاہ نے اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور طرح طرح کی تکلیفیں اور ایذائیں پہنچانے لگا اور پوچھنے لگا بتا تجھے یہ تعلیم کس نے دی ہے؟ آخر کار اس نے بتا دیا کہ اس بچے کے ہاتھ پر میں نے اسلام قبول کیا۔ بادشاہ نے اسے بلوایا اور کہا
اب تو تم جادو میں خوب کامل ہو گئے ہو کہ اندھوں کو دیکھتا اور بیماروں کو تندرست کرنے لگ گئے ہو۔ اس نے کہا غلط ہے، نہ میں کسی کو شفا دے سکتا ہوں نہ جادو، شفا اللہ عز و جل کے ہاتھ میں ہے۔ بادشاہ کہنے لگا ہاں یعنی میرے ہاتھ میں ہے، کیونکہ اللہ تو میں ہی ہوں۔ بچے نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، اللہ تو نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ نے کہا پھر کیا تو میرے سوا کسی اور کو رب مانتا ہے؟ تو کہنے لگا ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ تعالی ہے۔ اس نے اب اس بچے کو بھی طرح طرح کی سزائیں دینا شروع کر دی۔ جب بچے نے کہا کہ میرا اور تیرا رب جو ہے اللہ ہے تو خدا نہیں ہو سکتا، بادشاہ خدا نہیں ہو سکتا، میرا اور تیرا رب اللہ تعالی ہے، تو اس بادشاہ نے اس بچے کو بھی طرح طرح کی سزائیں دینا شروع کر دی، یہاں تک کہ اس راہب کا پتہ لگا لیا جس کے ہاتھ پر اس بچے نے جو ہے ایمان کو قبول کیا تھا۔ اس راہب کو بلا کر اس سے کہا کہ تو اسلام کو چھوڑ دے اور اس دین سے پلٹ جا۔ اس راہب نے جو ہے انکار کیا تو بادشاہ نے آرے سے اسے چیر دیا اور ٹھیک 2 ٹکڑے کر کر پھینک دیا۔ اللہ اکبر! اپنے 2 ٹکڑے ہونا پسند کیے لیکن اس راہب نے دین کو چھوڑنا پسند نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد اس نوجوان سے کہا کہ تو بھی دین سے پھر جا، اس نے بھی انکار کیا تو بادشاہ نے کہہ دیا کہ حکم سنایا کہ ہمارے سپاہی سے فلاں فلاں پہاڑ پر لے جائے اور اس کی بلند چوٹی پر پہنچ کر پھر اسے اس کے دین چھوڑ دینے کو کہے، اگر مان لے تو اچھا ورنہ وہیں سے اسے نیچے پھینک دے۔ چنانچہ یہ لوگ اسے لے گئے، جب وہاں سے دھکا دینا چاہا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہم اکفنیہم بما شئت، خدایا جس طرح چاہے مجھے ان سے نجات دے۔ اس دعا کے ساتھ ہی پہاڑ میں ہلچل مچ گئی، وہ سب سپاہی جو ہیں پہاڑ سے نیچے گر گئے اور مر گئے، صرف وہ بچہ ہی بچا رہا۔ وہاں سے وہ بچہ اترا اور ہنسی خوشی پھر اس ظالم بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا ہوا، میرے سپاہی کہاں ہیں؟ فرمایا میرے خدا نے مجھے ان سے بچا لیا ہے۔ اس نے پھر اور کچھ سپاہی بلوائے اور ان سے کہا کہ اس بچے کو جو ہے کشتی میں بٹھا کر لے جاؤ اور سمندر کے بیچوں بیچ میں ڈبو کر چلے آؤ۔ یہ اسے لے کر چلے اور بیچ میں پہنچ کر جب سمندر میں پھینکنا چاہا تو اس نے پھر وہی دعا کی کہ بار الہی جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا۔ سمندر کے اندر سے ایک موج اٹھی اور سپاہی سارے کے سارے سمندر میں ڈوب گئے، صرف وہ بچہ ہی باقی رہ گیا۔ یہ پھر بادشاہ کے پاس آیا اور کہا میرے رب نے مجھے ان سے بھی بچا لیا ہے، اے بادشاہ تو چاہے تمام تدبیریں کر ڈال لیکن مجھے ہلاک نہیں کر سکتا، ہاں جس طرح میں کہوں اگر اس طرح سے تو کر لے البتہ میری جان نکل جائیں گی۔ اس نے کہا کیا کروں؟ فرمائے تمام لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر، پھر کھجور کے تنے پر سولی چڑھا اور میری ترکش میں سے ایک تیر نکال کر میری کمان پر چڑھا اور بسم اللہ رب ھذا الغلام یعنی اس اللہ تعالیٰ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے کہہ کر وہ تیر میری طرف پھینک، وہ مجھے لگے گا اور میں مر جاؤں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے یہی کیا، تیر بچے کی کن پٹی میں لگا، اس نے اپنا ہاتھ اس جگہ رکھ لیا اور اسی حال میں شہید ہو گیا۔ سبحان اللہ! موت اختیار بھی اس طرح کی ہے کہ جس کے کرنے سے دیکھنے والے لوگ جو ہے اسلام کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ اس طرح سے مرنا پسند کیا اور اس طرح سے ترغیب دی کہ میں جاؤں دنیا سے تو میرا مرنا جو ہے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے، اور اسی طرح سے اس نے اپنی موت کو پسند کر لیا اور وہ جا کے شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر! اس کے بعد اس طرح شہید ہوتے ہی لوگوں کو اس کے دین کی سچائی کا یقین آ گیا، چاروں طرف سے یہ آوازیں اٹھنے لگی کہ ہم سب اس بچے کے دین، اس بچے کے رب پر ایمان لا چکے ہیں۔ یہ حال دیکھ کر بادشاہ کے ساتھی بڑے گھبرائے اور بادشاہ سے کہنے لگے اس لڑکے کی ترکیب ہم تو سمجھ ہی نہیں پائے۔ دیکھیے اس کا یہ اثر پڑا کہ تمام لوگ اس کے مذہب پر ہو گئے ہیں، اس کا مذہب قبول کر چکے ہیں۔
ہم نے تو اسے اسی لیے قتل کیا تھا کہ کہیں یہ مذہب پھیل نہ پڑے، لوگ اس کے مذہب کو اختیار نہ کر لیں، لیکن جو ڈر تھا وہی ہو گیا ہے، اب سارے مسلمان ہو گئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ اچھا یہ کرو کہ تمام محلوں اور راستوں میں خندقیں کھدواؤ اور ان میں لکڑیاں بھرو اور ان میں آگ لگا دو۔ جب اس طرح سے کیا گیا، حکم سنایا، جو اس دین کو چھوڑ دے گا، اس بچے کے دین کو چھوڑ دے گا، اسے چھوڑ دو، جو نہ مانے اس کو آگ کے اندر ڈال دو۔ ان مسلمانوں نے صبر و سہار کے ساتھ آگ میں جلنا منظور کر لیا اور اس میں کود کر گرنا پسند کیا، لیکن اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر، یہی اصل ایمان ہے کہ ہم جان تو دے دیں لیکن اپنے ایمان کو نہ چھوڑیں۔ البتہ ایک عورت جس کی گود میں دودھ پیتا چھوٹا سا بچہ تھا، وہ ذرا جھچکچائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو بولنے کی طاقت دی۔ اس بچے نے کہا، اماں کیا کر رہی ہو؟ تم تو حق پر ہو، تم تو صداقت پر ہو، صبر کرو اور اس میں کود پڑو۔ یہاں تک کہ اس ماں نے بھی اپنے بچے کے ساتھ میں آگ میں کودنا پسند کیا، لیکن اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا ہے۔ میرے دوستو، یہی اصل ہمیں بھی سمجھنا ہے کہ آج کا دور ایسا چلا ہے کہ اپنے ایمان کو بچانا بڑا مشکل ہے، اس لیے اپنے ایمان کو پختہ کرو، اپنے ایمان کو بناؤ تاکہ ہمارا ایمان ہمارے ہاتھ سے نہ چلا جائے۔